کہ ہم اس قربانی کے مہینے میں یہ کہیں کہ میں نے اپنی نیند قربان کر دی، نماز کے لیے، میں نے زبان کی خرابی، غیبت کرنا چھوڑ دیا، قربانی دی میں نے، زبان کی ہر برائی چھوڑ دی، جھوٹ بھی نہیں، ہاں، اپنے بچوں کے اوپر توجہ کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم کیا دے سکتے ہیں اپنے اس قوم کو، اپنی اس جنریشن کو، اپنی اس امت کو۔ ساری مساجد منتظر ہیں، والنٹیئرز چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے، سارے اسلامک اسکول منتظر ہیں، ہمیں ٹیچرز چاہیے۔ اور کتنا سارا کام کیا جا سکتا ہے اس امت کے اندر، اتنی خیر موجود ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امت کی تو اس کا یہ مطلب بالکل نہ سمجھیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان تمام باتوں کے پیچھے میری کوئی مایوسی ہے، نہیں، درد ہے مگر مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، کہ اس کے اندر اتنی پوٹینشیل، اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس میں سے 1% بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، بہت سارا کار خیر کر کے چلا جاتا ہے۔ کبھی خیر سے یہ امت خالی نہیں رہے گی، ایک کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، پھر وہ کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک ڈوگر انکل اتنا بڑا اسلامک فاؤنڈیشن بن گیا، ایک کوئی اور ڈاکٹر سلیم جو CPS سے بنا کے چلے گئے، ایک کوئی ہے جس نے دارالسلام بنا دیا، ایک فیملی نے۔ تو خیر موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، میرا کیا حصہ ہے اس میں؟ ہم تو ایسی، اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہم تو ایسے احسان فراموش قوم ہیں کہ اپنے اینسسٹرز یا جو پیچھے موجود ہیں جد امجد، نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ اپنی کمیونٹی میں کار خیر کرنے والوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ہم ان کو بھول کے ان کی ہی برپا کی ہوئی چیزوں کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، برت رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا نہیں نکلتی، نام نہیں لیتے ان کا، کہ مبادا کہیں پر کوئی کسی کا نام ہی نہ آگے بڑھ جائے۔ ایک آدمی جو کسی ایسے ہی محنت کرنے والے کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کرسی کو اور اس جگہ کو بنانے والے کا نام نہ لیا جائے، میرا نام لیا جائے صرف۔ دل اتنے تنگ ہیں کہ نہ ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ دعا نکلتی ہے، نہ نام نکلتا ہے۔ کیا کیا بتائیں آپ کو ہم؟ یہ تماشے سب کچھ میری نظر مطلب ہم سب کی بھی دیکھتی ہوگی، لیکن حساس دل ہونا اس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا کر دی ہو، اور یہ بصیرت ایسے ہی نہیں ملتی، بصیرت کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی فارمولہ ہے، پیدائشی کسی کو بصیرت نہیں ملتی۔ بصیرت کا اصول اور فارمولہ یہ ہے کہ اسی فکر میں جیا جائے گا اور اسی فکر سے دیکھا جائے گا تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کی سمجھ اگر آ گئی، دنیا اور آخرت کی سمجھ آ گئی تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کتنا بڑا تماشا ہے میرے آگے۔ غالب نے کہا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جب انسان کو بصیرت مل جاتی ہے، حکمت مل جاتی ہے، یہ سب کچھ تماشا لگنے لگ جاتا ہے انسان کو، اور تماشا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انلیس کہ وہ تماشا ہم کو فوکس سے ہٹا نہ دے، انلیس کہ وہ تماشا ہم کو ڈسٹریکٹ نہ کر دے، انلیس کہ ہم آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اس حد تک دنیا کی اجازت موجود ہے، اللہ نے بادشاہ پیدا کیے ہیں انبیاء، ان کے پاس مال و دولت ایسا فرش تھا، اتنی ٹیکنالوجی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس کہ
ملکہ بلقیس نے اپنے پائنچے چڑھا لیے، ایسا فرش اور ایسی ہائی ٹیکنالوجی کہ لگ رہا تھا پانی پہ چلے گی اب. سبحان اللہ. لیکن اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی اور پوری دنیا اس کے قابو میں کہ جانوروں کی بھی آوازیں سنتے ہیں، اور چرند پرند پر بھی حکومت ہے، اور ہوا کے دوش پر چلتے ہیں، اور جنات بھی قابو میں ہیں، لیکن بندگی سے کوئی چیز ہٹا نہ سکی. بندگی سے کوئی چیز ہٹا نہ سکی. ابھی ہم یہاں پر دور قرآن میں 100 سے زیادہ لوگ آتے تھے، ابھی دیکھیں تو مشکل سے 100 لوگ آتے ہیں. کہاں ہیں بھائی ہم سب؟ دنیا کے کام ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. کہیں پر نیند ہے، کہیں پر دوسری اٹریکشن ہے، کہیں پر کچھ ہے. جو ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. آگے بڑھنے کا تو کون کہے؟ جو ایک چھوٹا کام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. آگے پرواز کی، بلندی کی، تو ہمارے اندر نہ ہمت ہے نہ سکت. جو کر رہے ہیں وہ بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو بھی مشکل میں چھوڑ بیٹھتے ہیں. بہرحال یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. تو آج آپ سب کے ساتھ اس پروگرام میں ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بھی کسی اپنی ایک بری عادت کی قربانی سوچیں. آپ بھی سوچئے، اگر یہ 70-80 لوگ جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ایک ایک بری عادت کو چھوڑیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا آج کے درس کا، اور کتنا بڑا فائدہ ہوگا آپ کے آنے کا یہاں پر، کتنا بڑا فائدہ ہوگا میرے آنے کا یہاں پر. اللہ کا قرب قربانی دینے سے ملتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہر کوئی اپنے لیول کو جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. منٹ منٹ بہت قیمتی ہے. آپ جا کے سنیں ذاکر نائک کا چھوٹا سا بچہ کہتا ایوری مومنٹ از سو پریشیس. تو اس چھوٹے سے بچے کو سبحان اللہ 6 سال کی عمر میں پتہ چل گئی یہ بات کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میرے لیے، اور ایک ایک لمحہ یہاں پر کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمیں لمحات ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ماحول کی تربیت، اصلاح کا کام لے لے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجئے. یا اللہ، یا رب العالمین ہم کو اور خاص طور پر اس امت کو یا اللہ سستی، کاہلی، بیکار نگیٹو انرجی میں خرچ ہو جانا، یا اللہ ان تمام چیزوں سے نکال کے اللہ کام کا کام کرا دیجئے. اے اللہ، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بنیں، ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچنے والے نہ بنیں. یا اللہ، یا اللہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو دیکھیں، اے اللہ ان کی خرابیوں کو نہ دیکھیں. یا اللہ، یا اللہ ہماری نگاہوں کے اندر یا اللہ خوبصورتی اور حسن پیدا کر دیجیے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر درد مندی پیدا کر دیجیے. یا اللہ، تاکہ ہم لوگوں کا درد محسوس کر سکیں. یا رب العالمین، اے اللہ ہماری اولادوں کو، پوری امت کی اولادوں کو یا اللہ اس ماحول کے اور آج کے جو چیلنجز ہیں یا اللہ اس کے برائی سے بچائیے. یا اللہ، یا رب العالمین ہمارے حفاظ کو بچائیے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے علماء کو بچائیے. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو بھی، یا اللہ ہم سب کمی کوتاہی سے بنے ہیں. یا اللہ، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اس کمی کوتاہی سے یا اللہ دور کیجیے جو ہمارے اندر ہمارے کردار کی کمزوریاں ہیں. یا اللہ، یا اللہ ہمارے اندر جو بے وفائیاں ہیں یا اللہ بدعہدیاں ہیں یا اللہ، یا اللہ تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یہ سارے جو ہمارے اندر چال بازیاں ہیں یا اللہ، یا اللہ عیاری سے، چالاکی سے اور چال بازیوں سے ہمیں بچائیے. یا اللہ ہمیں سچا سادہ انسان بنائیے. اللہ ہمیں سادہ زبان عطا کیجیے. اللہ ہماری زندگیوں میں سادگی عطا کیجیے. اللہ، یا اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر سچائی عطا کر دیجیے. یا اللہ ہمارے نیتوں کو خالص کر دیجیے. یا اللہ، یا رب العالمین
یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سبوں کو یا غفور الرحیم بہترین جو ہے نا شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے. اے اللہ میری بیماری کو بھی دور کیجیے یا اللہ، اور ہم سب کی بیماریوں کو، جس کے پاس بھی جو تکلیف ہے یا رب العالمین، اے اللہ ان تمام لوگوں کی تکالیف کو دور کیجیے یا اللہ. حفصہ اور اس کے شوہر خاص طور پر کووڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ، ان دونوں کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا غفور الرحیم. ہماری بہت ہی ایک اچھی سننے والی ہیں ماشاءاللہ ہماری بہن، ان کے یہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے. جہاں کہیں بھی اس وقت پاکستان میں کووڈ بہت زیادہ زور و شور سے ہے یا اللہ، ہندوستان میں بھی یا اللہ، کہیں پر بھی یا اللہ، ہر جگہ اپنے بندوں کو شفا اور یا اللہ اس بیماری سے بچائیے یا اللہ، اس بیماری کو اٹھائیے یا اللہ، ہر طرح کی بیماریوں سے انسانیت کو یا اللہ یا رب العالمین اپنے پناہ میں لے لیجئے یا غفور الرحیم یا اللہ. یا اللہ ہماری بہت ہی اچھی دوست یاسمین مظہر یا اللہ یا رب العالمین آپ کے پاس چلی گئی ہے، اللہ اس کی مغفرت کیجیے یا رب العالمین. اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا. اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی کیجیے، ہر منزل کو آسان کیجیے یا رب العالمین. اے اللہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجیے یا رب العالمین. اے اللہ اس کے ہر کمی کوتاہیوں کو برف سے، اولوں سے اور پانی سے دھو دیجیے یا اللہ. ہر جو ہے وہ غلطی سے ایسے پاک صاف کر دیجیے یا اللہ جیسے کہ سفید کپڑا مال کچل سے صاف ہوتا ہے یا اللہ. یا اللہ اس کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، اس دنیا سے بہترین جو ہے وہ گھر عطا کیجیے اور محل عطا کیجیے، اور اللہ اس دنیا سے بہترین جو ہے نا گھر والے عطا کیجیے یا اللہ. یا اللہ اس کو ہر تکلیف سے اور ہر جو ہے نا مشکل سے بچائیے یا اللہ یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے اسی طرح نسرین چودھری کے جیٹھ نیک محمد جن کا انتقال ہوا یا رب العالمین ان کی بھی مغفرت کیجیے یا رب العالمین. اے اللہ ان کو ہر منزل آسان کر کے اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، جنت الفردوس میں ان دونوں کو جگہ دیجیے یا اللہ. دونوں کے بچوں کو بہترین صبر عطا کیجیے اور گھر والوں کو یا اللہ، اور ان دونوں کے بچوں کو ثواب جاریہ بنائیے ان کے لیے یا غفور الرحیم. جس نے بھی جہاں جہاں خدمت کی ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کیجیے یا رب العالمین. یا اللہ یا اللہ ان کو ان کے جو بھی دوست احباب ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں جن کو تکلیف پہنچی ہے یا اللہ ان کے تمام لوگوں کو اس تکلیف پر صبر عطا کیجیے اور اجر سے نواز دیجیے یا اللہ یا رب العالمین. اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی زندہ ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یاسمین مظہر کا جنازہ آج ظہر کے بعد ہے IFS میں، جو لوگ بھی اس میں شرکت کر سکیں ضرور شرکت کریں. انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے، دیکھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، اسی حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر لیں گے. اور اللہ رب العالمین سے یہی آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ سبوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میری صحت کے لیے بھی خاص طور پر آپ سب دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ سب کو جو آپ نے میرے حق میں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی، آپ کے بچوں کے حق میں بھی قبول کرے یا رب العالمین. یا اللہ رب العالمین ہمیں جیسا آپ نے اپنی محبت میں ہمارے دلوں کو جوڑا ہے اللہ، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارا ساتھ رکھیے یا اللہ. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ. یا اللہ ہمیں اپنے راستے کے لیے کھڑا کر دیجیے یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب سے انسانیت کی خدمت، اس دین کی خدمت لے لیجیے یا اللہ. یا اللہ ہم سب کو علم عطا کر دیجیے اور ہم سب کو اس دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیجیے یا اللہ. ہم سب کو داعی اللہ بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے یا غفور الرحیم. اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی. ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ. ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے یا اللہ. یا ربی ہمیں اپنے اس ذکر کے مجلس سے جوڑ کے رکھیے یا اللہ، اور ہمیں مزید توفیق عطا کیجیے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا. اللہ جتنے لوگ بھی آئیں سبوں کا آنا سننا، جو اسکائپ پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، جو فون پر ہیں یا اللہ، سبوں کا آنا اور بیٹھنا قبول کر لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हम सबों को वक्त पर नमाज़ें पढ़ने वाला और हमारी औलादों को भी या अल्लाह हम वक्त पर नमाज़ें पढ़ने वाला बना दीजिए। या अल्लाह अपने रास्ते में अपने लिए कुर्बानी देने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह आपके एहसानों के नीचे हम दबे हैं या अल्लाह, इसका हक़ तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन या अल्लाह कम से कम अपने एहसानों को पहचानने वाली नज़र अता कर दीजिए, वो दिल अता कर दीजिए जो आपके एहसान को समझे और फिर आपके आगे झुकता चला जाए। या अल्लाह मकसद हयात समझा दीजिए ऐ अल्लाह, ताकि कामयाब हो जाएं, ताकि सुरखरू हो सकें या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह हम आपसे मांगते हैं उन तमाम वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो हमारे दिलों के अंदर है, अल्लाह इस दुनिया को रहने की जगह बना दीजिए। या अल्लाह जुल्म और ज़्यादती को हटा दीजिए। या अल्लाह जहाँ कहीं भी इंसानियत सिसक रही है या मुसलमान तकलीफ़ में है, या अल्लाह सबों के लिए जो है वो सबों के लिए या गफूरुर रहीम सबों के लिए अपनी रहमत का मामला कर दीजिए या गफूरुर रहीम। या अल्लाह इस दुनिया शैतान की तरफ चली जा रही है, या अल्लाह अपनी रहमतों से ऐसे नेक बंदे और नेक लोग उठाइए और नेक लीडरशिप बर्पा कीजिए। या अल्लाह ख़ास तौर पर मुसलमान हुक्मरानों में या अल्लाह बेहतरीन लीडरशिप अता कीजिए जो मुसलमानों की तकलीफ़ को दूर कर सकें या अल्लाह, और मुसलमानों के लिए सहारा बन सकें या अल्लाह या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह कोई और मौजूद हो या ना हो, या अल्लाह आप तो हमें हमारे सामने हमारे पास मौजूद ही हैं, आप तो हमारे ही हैं अल्लाह। बेशक हमारा मामला ईमान वालों का मामला अल्लाह आपके हाथों में होता है। अल्लाह दुनिया हमें जो है वो देखे ना देखे मुसलमान हमें सहारा दें या ना दें, या अल्लाह आपका सहारा काफ़ी है। या अल्लाह आप हमारे लिए काफ़ी हैं। ऐ अल्लाह बस आप अपने इस निज़ाम को या अल्लाह हमारे लिए आसान कर दीजिए। या अल्लाह दुनिया के निज़ाम को मुसलमानों के लिए आसान कर दीजिए या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह हमारे अमल की कमी कोताहियों से अल्लाह हमें अज़ाब में और सज़ा में मुब्तला ना कीजिए। या अल्लाह अपने रहम करम से हम अपनी रहमत का साया हम सबों के सर पे और मुसलमान उम्मत के सर पे और इंसानियत के सर पे कायम रखिए या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, या अल्लाह हमें नवाज़ दीजिए। या अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि हमारी आप हमसे राज़ी हों और हमारी ज़बानों पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जाने से पहले आपको ये बताना था कि अभी बात हो रही थी कि हम किस तरह जो है वो सीखें और बेस को और अक़ीदे को अपने मज़बूत करें, जिसके लिए कि अब हम लोग 9 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला अक़ीदे की क्लास शुरू होगी इसी जगह मंडे प्रोग्रामों में, और ये क्लास चलेगी इंशाअल्लाह ताला आगे। अब हमारी क्लास का ऑर्डर यानी मंडे दुरूस का ऑर्डर और तरतीब ये होगी अगस्त से कि इंशाअल्लाह ताला मंडे जो 2 अगस्त है उस दिन से प्रोग्राम शुरू होगा। तो फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, दोबारा से सुनिएगा, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ दर्स कुरान हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला एवरी फर्स्ट मंडे, और जो बाकी के मंडेज़ हैं उसमें अक़ीदा पढ़ाया जाएगा, यानी हर वो चीज़ जो आपको और हमको शिर्क से बचाती है। कौन सी वो बुनियादें हैं कि जिसके ऊपर इंसान अपने ईमान की इमारत खड़ी करता है। तो अक़ीदा सीखे बग़ैर और इसको समझे बग़ैर आगे चला नहीं जा सकता। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के अक़ीदे को दुरुस्त कर दे ताकि हम अल्लाह की रज़ा पा जाएं। गुनाहों का अल्लाह को इतना मसला नहीं है, अगर अक़ीदा दुरुस्त है और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है मेरी, तो हम समझते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है मेरी, लेकिन क्या वाक़ईतन ऐसा है? हम कहाँ कहाँ जाने अनजाने शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ नाकाम हो जाएंगे। तो ज़रूर मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, आप सब दाई इल्लल्लाह हैं, इस बात को आगे दूर तक फैलाइए, लोगों को जमा कीजिए, पकड़िए, लाइए, सिखाइए, ताकि उम्मत मुहम्मदिया और हम अपने अक़ीदे की मजबूती के साथ इस दुनिया में चल सकें। इसलिए कि अक़ीदे की ख़राबी की वजह से ये उम्मत ख़राबी में मुब्तला है।
تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے میری کہ ضرور یہ فلائرز آپ کے ہاتھوں میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 دنوں میں آپ کو فلائر سکینت گروپ میں ڈال دیں گے۔ جو لوگ نئے ہیں ان کو سکینت گروپ میں آنے کی دعوت ہے۔ ہمارا سکینت عباد الرحمن گروپ جو واٹس ایپ پر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہیں۔ نئے لوگ ضرور اپنا تعارف کرائیں، اپنا فون نمبر لکھائیں تاکہ ان کو سکینت عباد الرحمن میں جو ہے وہ گروپ میں ڈالا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن پروگرام چلتے ہیں وہ سارا سب کچھ وہاں سے ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ ہماری 2 انسٹیٹیوٹ کی کلاسز ہیں جو کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے چلتی ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک تفسیر قرآن رجسٹرڈ کلاسز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو فری کلاسز ہیں ہماری وہ حفظ کی کلاس ہے اور کوشچن آنسر سیشن جو تھرسڈے کے دن ہوتا ہے، اور یہ دونوں کلاسز ٹیوزڈے والی اور تھرسڈے والی جو ہے وہ حفظ اور طب نبوی اور کوشچن آنسر والی یہ شکاگو ٹائم کے حساب سے 2:30 بجے سیم فون نمبر کے اوپر ہوتی ہیں، اور جو رجسٹرڈ کلاسز ہیں ان کی بھی سیم ٹائمنگ ہے 11 to 12:30 انشاءاللہ۔ تو یہ منڈے کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو پھر سے بتانا تھا کہ یہ انشاءاللہ ہم لوگ عقیدہ شروع کر رہے ہیں 9 اگست سے، اور اس کی پبلسٹی، اس کو آگے بڑھانا، اب لوگوں کو جو ہے اس کو بتانا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ یہ محنت دور دور تک پہنچے۔ میری آپ سے بہت جو ہے ریکویسٹ ہے اور جو ہے گزارش ہے کہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، محض سن کے نہ چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم کو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہے اس دین کی، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چھوٹی سی کوشش بہت بڑے بڑے فائدے لے کر کے آئے گی اس امت کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ کے پاس ہم سرخرو ہو سکیں گے۔ اور یہ بتانا تھا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوٹ کا رزلٹ نہیں نکال سکیں گے انشاءاللہ اس ہفتے، تو امید ہے کہ جب کبھی بھی طبیعت ذرا بہتر ہوئی اور یہ ہو سکا، اب ہم آپ کو ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایک بات اور پھر نہیں ہو پا رہی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم تیار ہوں گے ضرور رزلٹ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ طبیعت پوری طرح ٹھیک کرے تاکہ یہ کام ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ ان تمام لوگوں کا جو لوگ کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بات ہوگی یقین الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیراً کثیرہ واجی۔ جی محربا۔